اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پیچھے جو ہم نے آیت طیبہ پڑھی جس کے اندر خالق کائنات نے ایک کفار کی یعنی کہ جو یہود ہیں ان کی خفیہ تدبیر اور جو ان کی سازش تھی اس کا بیان فرمایا، اور پھر اپنی خفیہ تدبیر جو ہے وہ خالق کائنات نے بیان فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا اور مؤثر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب وہ جو خفیہ تدبیر ہے جو خالق کائنات نے کی وہ کیا تھی؟ اب اس آیت طیبہ کے اندر خالق کائنات نے وہی اپنی خفیہ تدبیر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ یقیناً میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور وہ افراد جنہوں نے تیری اتباع کی، جو تیرے نقش قدم پر چلتے رہے، جنہوں نے تیری پیروی کی، ان کو میں قیامت تک کفار کے اوپر غلبہ عطا کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ فرماؤں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان امور کا فیصلہ جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اب اس آیت طیبہ کے اندر خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو مخاطب ہیں اس آیت طیبہ کے اندر یا جن سے اس آیت طیبہ میں گفتگو کی جا رہی ہے وہ نجران کے عیسائی ہیں، اور آپ علیہ السلام نجران کے عیسائیوں کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کمالات، معجزات اور آپ علیہ السلام کی یہ جو شانیں اور عظمتیں ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت طیبہ میں چند باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات جو خالق کائنات نے بیان فرمائی یہاں پر انی متوفیک، کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اس مقام پر جو خالق کائنات نے یہ جو لفظ بیان فرمایا متوفیک، توفا یا وفا جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا حقیقی معنی ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی کیا ہے توفا کا؟ یعنی پوری عمر تک پہنچانا، اور اس کا جو مجازی معنی ہے وہ وفات کا یعنی انتقال کا یا موت کا جو معنی ہے وہ اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو عموماً معنی مراد لیا جاتا ہے وہ وفات کا ہے، اور جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ پوری عمر تک پہنچانے کا ہے، پورا بدلہ دینے کا ہے۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر جو بیان فرمایا وہ فرمایا متوفی کا، کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ اب اس مقام پر جو قادیانی مرزئی ہیں انہوں نے اس لفظ کے ساتھ بہت بڑی خیانت کی، اور قرائن ہونے کے باوجود، قوی قرائن ہونے کے باوجود انہوں نے حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی کو مراد لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا یہاں پر معنی انہوں نے مراد لیا، اور یہود و نصارہ کی انہوں نے یہاں پر پیروی کی۔ حالانکہ علم المعانی کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی ایک لفظ کا حقیقی معنی ہو اور دوسرا اس کا مجازی معنی ہو تو حقیقی معنی کو مجازی معنی پر ترجیح اور فوقیت دی جاتی ہے، مجازی معنی کو ترک کر کے حقیقی معنی ہی وہاں پر مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے کہ جس کے ہوتے ہوئے جو حقیقی معنی ہے وہ متعذر ہو جائے تو اس وقت حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی ہی مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مقام ہے متوفی کا، کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یہاں پر ایسے قوی قرائن موجود ہیں، ایسے قوی دلائل ہیں قرآن مجید سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور اجماع امت کے ہوتے ہوئے بھی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کھلم کھلا تحریف کرنے کے برابر ہے۔ اب اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو پوری عمر تک پہنچایا، اور یہاں پر جو آگے بیان فرمایا ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، یہ خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ اور یہاں پر جو مجازی معنی قادیانیوں نے یا مرزائیوں نے مراد لیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا معنی مراد لیا، کہ وہ اس دنیا فانی سے انتقال کر چکے ہیں اور ان کا وصال ہو گیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے قوی قرائن اور دلائل اور ثبوت اگر دیکھے جائیں، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھے جائیں،
تو یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ مجازی معنی میں نہیں بلکہ حقیقی معنی ہی مراد لیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے ایسے قوی قرائن موجود ہیں کہ اس لفظ کے جو حقیقی معنی ہیں ان کو کبھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء کے اندر اسی مضمون کے اوپر خالق کائنات نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ تو انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کی حقیقت ان کے اوپر مشتبہ ہو گئی۔ اسی آیت طیبہ کے اندر آگے چلتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقیناً یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تھا، اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر خالق کائنات نے اس مضمون کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر دیکھا جائے اور وہ احادیث جو احادیث متواترہ ہیں ان کا انکار کرنا، یعنی کہ حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لینا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لليہود، آپ علیہ السلام نے یہود سے ارشاد فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا وصال نہیں ہوا، ان کی وفات یا جو ان کی موت ہے وہ نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قبل یوم القیامہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے۔ دوسری روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، اور جب آپ تشریف لے آئیں گے تو پھر آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ فرمایا وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال تک رہیں گے، پھر فرمایا وہ نکاح فرمائیں گے، ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا وصال ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی کہ جس کا اول میں ہوں، جس کا آخر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور جن کا وسط میرے اہل بیت میں سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی واضح حدیث پاک موجود ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ دلالت کرتے ہیں، جو قوی قرینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ جو یہود کی سازش تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے تھے، خالق کائنات نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ رب العزت بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اور وہ خفیہ تدبیر یہی تھی کہ خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب ہم اگر مفسرین کرام کی طرف دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر کیا معنی مراد لیا ہے، تو حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں متوفی کا، یعنی کہ یہ جو لفظ ہے متوفی کا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اے مستوفی اجلک ومؤخرک الی اجلک المسمى عاصما ایاک عن قتلہم، کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی مقررہ مدت تک زندہ رکھے گا اور تمہیں ان کفار کے قتل سے بچائے گا۔ اور امام ابن جریر طبری کے حوالے سے حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے قوی اور اصح ترین قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے انی قابضک من الارض ورافعک الی، کہ اے عیسیٰ میں تجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے نزدیک کیوں یہ اصح ترین قول ہے؟ فرماتے ہیں لتواتر الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، احادیث متواترہ سے یہی چیز ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اجماع امت ہے، مفسرین کرام کی آراء ہیں، اور سب اسی بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہاں پر اس سے معنی مراد کیا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اتنے قوی قرائن ہونے کے باوجود اگر ان مرزائیوں نے یا قادیانیوں نے اس حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ قرآن کے ساتھ تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اس کے بعد خالق کائنات نے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے ان لوگوں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے تیرا انکار کیا۔
یعنی جو تیرے اوپر یا تیری ماں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر، خالق کائنات نے فرمایا میں ان تمام بہتانوں سے، ان تمام قسم کے الزامات سے تیرے دامن کو پاک کر دوں گا۔ پھر فرمایا اس کے بعد وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ لوگ جو تیری اتباع کرنے والے ہوں گے، جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، قیامت تک میں ان کفار کے اوپر غلبہ عطا کرتا رہوں گا۔ پھر فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، کہ پھر تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان فیصلہ فرماؤں گا، فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔